سامعین، اسکندر ذوالقرنین ایک دلیر اور بہادر بادشاہ گزرے ہیں۔ معتبر راویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے انہیں اسکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی وہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت میں خوب سیر کی۔ اور کرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120 برس کو کہتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک مرد اشک کرنن، اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی۔ اور ایک میں کرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں، یعنی دنیا کا وہ گوشہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ بس اسکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے۔ اسکندریہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا شہر اسکندریہ تھا جہاں یہ پیدا ہوئے۔ اپنے سفر میں غروب آفتاب دیکھنے کے بعد اسکندریہ ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: پھر پیچھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے، یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے، تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ یعنی مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک قوم آباد تھی جو بہت زاہد و حکیم تھی، لیکن اسکندر ذوالقرنین ان کی زبان نہ سمجھتے تھے، اور ان کی آبادی ان دو پہاڑوں کے درمیان حائل تھی، اور وہی دو پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک تھے، لیکن درمیان میں کچھ کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ بس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہد اور حکیموں کو واعظ و نصیحت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے، اور اس میں رہنے والی قوم کو یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور ایک اولاد یاجوج اور ماجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے، اور ان کی نسل کے آدمی بےحد بدصورت ہیں، اور قد و قامت ان کے کم و بیش ہیں، یعنی بعض تو دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض بالکل ایک پاشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور نہ وہ مرتے ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور وہ پہاڑوں سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے تھے، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیت و مویشی ان کے لوٹ مار کر کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم و حشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان لوگوں پر بڑی نوازش فرمائی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرے تھے وہ سب اسکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین پر، بس ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر اس بات کی کہ تو کر درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، بس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یعنی اس قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین کو کہا کہ ہماری طرف سے کچھ مال اور ہدیہ لے لیجئے اور ہمیں اس قوم سے نجات دلائیے، اور ہم ہمیشہ تمہیں خراج بھی دیتے رہیں گے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے فرمایا، ترجمہ: جو مقدر مجھ کو دیا میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے پس مدد کر میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا دو پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، اور جب کر دیا اس کو تو آگ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، بس تاکہ نہ چڑھ سکیں اور نہ اوپر آ سکیں اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں، کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی، اور جب آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہ وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے کہ دو پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا،
اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ یعنی قوم کی یہ بات سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کوئی مال و خراج نہیں چاہیے، الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن مجھے انسانوں کی یعنی آپ لوگوں کی مدد درکار ہے۔ یعنی ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑی دیوار بنائی جو عام دیواروں سے 10 گنا مضبوط تھی، اور اس کے اندر تانبا پگھلا ہوا ڈالا جس سے اس کی مضبوطی میں اضافہ ہوا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ میرے پروردگار کا وعدہ ہے۔ یعنی ترجمہ، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور ہر اڑان سے دوڑتے ہوں گے۔ یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا، یاجوج ماجوج سچ سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیزیں پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ سچ سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، بس تھوڑی سی وہ باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بھولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک، تب بحکم خدا وہ سد سکندری ٹوٹے گی، اور اس کے بعد قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی